بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، کبائر یعنی وہ گناہ جن کا شمار شریعت میں بڑے بڑے گناہوں میں ہوتا ہے اور جو 70 کے قریب ہیں، ان کا جو سلسلہ آج کئی ہفتے سے چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہے اور آج کے دن بھی 3 ایسے گناہوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا گناہ جسے آج ذکر کیا جا رہا ہے وہ غیبت اور چغلی ہے۔ یہ بظاہر 2 لفظ ہیں لیکن حقیقت میں دونوں تقریباً نتیجے کے لحاظ سے ایک ہیں۔ غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص اپنے بھائی اپنے دوست کی برائی، اس کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے۔ ذکروں کا اخاک بما یکرہ، یہ اس کی کوئی عملی برائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے کپڑے کی بھی عیب ہو سکتا ہے اور اس کی پیدائش کا بھی عیب ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے ساتھیوں کا بھی عیب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیبت میں داخل ہوں گی۔ یعنی جیسے یہ کہنا کہ فلاں صاحب بھی عجیب ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کی بیوی کو دیکھو تو بازاروں کا چکر لگاتی رہتی ہے۔ فلاں صاحب بھی بڑے بزرگ ہیں، بنتے تو نیک ہیں لیکن ان کا بیٹا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ گھومتا اور ٹہلتا ہے۔ وہ اپنا تو بڑا دھیان دیتے ہیں لیکن ان کے بیٹے کا کپڑا دیکھو تو ایسا لگتا ہے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں جو کچھ بھی ہو کہ اگر وہ سن لے تو اس سے اس کو تکلیف ہو، یہی چیز غیبت کہلاتی ہے۔ تو گویا کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، وہ برائی جیسے کہہ رہے وہ ناٹے کی کیا بات کرتے ہو، ظاہر بات ہے کسی ناٹے کو آپ ناٹا کہیں گے تو وہ خوش ہوگا؟ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ کسی لمبے کو آپ لمبا کہیں گے تو وہ خوش ہوگا؟ کسی کانے کو آپ کانا کہیں گے تو وہ خوش ہوگا؟ کسی اندھے کو آپ کندھا کہیں گے تو خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں کیا، میں اس سے ڈرتا تھوڑی ہوں، چلو اس کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقت میں اس کے ناصح ہیں تو جا کر کے آپ اس سے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اسے سمجھائیے نا۔ اور آپ کے اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اختلاف کے علاوہ، لڑائی کے علاوہ، آپس میں بغض نفرت کے علاوہ اور کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اس لیے شریعت نے اسے ساتھیوں قطعاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اور چغلی کیا ہے؟ عام سا لفظ ہے ہمارے یہاں، 2 آدمیوں میں سے کسی کی ایک کی بات دوسرے کے سامنے اور دوسرے کی بات پہلے کے سامنے اس انداز میں بیان کرنا کہ دونوں میں اختلاف اور فساد پیدا کرنا ہے، دونوں میں اختلاف اور فساد پیدا کرنا کہ دونوں لڑ جائیں، دونوں میں کسی طریقے سے دوری ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے، یہی چغلی کھانا کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں چونکہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کا عیب بیان کیا جاتا ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ بیان کرے۔ کیوں؟ کہا غیبت کا بیان کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ زندہ وہ بھی نہیں، مردہ ایسی چیز ہے کہ اگر بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے تو اس کا بھی گوشت کھانا جائز
نہیں ہے چے جائے کہ وہ مردہ ہو تو، اور چے جائے کہ وہ مردہ آپ کا بھائی ہو تو اس کا گوشت کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے غیبت اور چغلی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس قدر شریعت کی نظر میں بری چیز ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ہم نے حضرت صفیہ کا ذکر کر دیا۔ یہ صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی ایک بیوی تھی اور یہود خاندان سے تھیں، یہود خاندان سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی جب مسلمان ہوئی تو آپ حضرت عائشہ کے پاس ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت عائشہ کے سامنے ان کا کوئی ذکر آیا تو حضرت عائشہ کو غصہ ہوا اور کہا کہ بس وہی ناٹی کھوٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، اسی کی باتیں آپ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور کہا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، گالی نہیں دیا تھا، ماں باپ کی گالی نہیں دیا تھا، حضرت عائشہ نے دیا تھا، برا بھلا نہیں کہا، صرف کیا کہا تھا؟ صرف کہ وہ ناٹی ہے، بس پستہ قد ہے۔ آپ نے کہا اے عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ اس آیت اور حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیبت اور چغلی کتنی بری چیز ہے شریعت کی نظر میں، اور شریعت کے نزدیک اس کا کس قدر اہتمام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح خیر خواہی سے پیش آئے اور اس کے بارے میں اپنے دل کو اور اپنی زبان کو صاف رکھے۔ بلکہ اسی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ایسے شخص کا انجام جہنم میں تو دور کی بات ہے، قبر کے اندر اور عالم برزخ میں کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دیا۔ اس کی دو مثال لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا، آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی چیز یا ایسی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا چھوڑنا کسی لوگوں کے لیے مشکل تھا، نہیں اس کو چھوڑ سکتے تھے۔ پہلا وہ شخص ہے جو چغلیاں کھایا کرتا تھا، دیکھیں آپ، یعنی قبر میں عذاب کس بنیاد پر؟ چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ناخون ہماری آپ کی طرح یہ ہڈیوں کے نہیں بلکہ تانبے کے ناخون ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اور وہ لوگ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، غیبت کبیرہ گناہ ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ میں بھی عذاب رکھا ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی مصلحت پائی جائے۔ اگر مصلحت پائی جائے، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص جو کفیل ہے میں اس کے پاس اگر نقل کفالہ کرا لوں تو کیا برا ہے، اب آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں صحیح بات بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے عاملوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو ایسا جہاں مشورہ ہے، ایسی جگہوں پر ایک مصلحت ہے اپنے بھائی کی، تو وہاں غیبت کرنا ایسی صورت میں صرف وہیں تک جائز ہے، یا نہیں کہ ڈھڈورا پیٹتا رہے۔ علی کل حال ایسے کوئی شخص ہے کسی سے دوستی کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی آج تک دوستی کیا ہے اس نے بغیر دھوکہ دیے نہیں چھوڑا، اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے پیسے کھانا اور دھوکہ
دینا۔ اب آپ اس کے پاس جا کر کے تنہائی میں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس کی تاریخ بڑی گندی ہے، اس سے تم بچتے رہنا۔ تو علی کل حال اگر کوئی ایسی مصلحت ہے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آج دوسرا کبیرہ گناہ جس کا ذکر ہے وہ لعنت کرنا ہے، مردود قرار دینا ہے۔ ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں مردود قرار دینا۔ لعنت کیا چیز ہے ساتھیوں؟ اصل میں لعنت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو لعنت کرنے کا معنی کیا ہوا؟ ہم کسی کو کہہ دیں کہ وہ مردود ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے اور پھٹکارا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی بھی انسان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ہمیں کیا معلوم؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے نا؟ یعنی وہ شخص زندگی بھر کون سا کام کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا، لیکن وفات سے پہلے کوئی اس نے ایسا کام کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو گیا۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا نا، بلکہ ایک اور بزرگ کو جاہل مولوی کو قتل کر کے اس نے 100 پورا کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لی اور توبہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، لہذا اس کے لیے رحمت سے دوری کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، ایک شخص زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے کسی برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جہنم۔ اس کی مثال اللہ کے رسول یہ دی ہے کہ ایک شخص 60 سال تک جنت میں جانے کا کام کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت کرنے میں گناہ سے کام لے لیتا ہے، کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی بیٹے کو محروم کر دیتا ہے کہ نہیں؟ کسی وارث کو محروم کر کے جاتا ہے، وفات پر 2-4 مہینہ سال رہ گئے، جا کر کے ساری جگہ اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا تاکہ ہمارے بھائیوں کو نہ مل پائے، یا بیٹا نالائق ہے داماد کو بیٹی کو دے دیا اور تاکہ بیٹا کہاں رہا کو اس نے بہت تنگ کیا ہے زندگی میں ہمیں تاکہ ہم اسے ملے نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں بہت سے لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کون شخص حقدار ہے دائمی طور پر اور کون نہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا کسی کے لیے ایسی دعا کرنا، بد دعا جسے ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، کسی مومن پر لعنت بھیجنے، تو ملعون ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو مردود ہے، ایسا کسی مومن کو کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ایک مومن کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سوچ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم سخت سزا اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے قتل کرنے والے۔ بلکہ آپ نے بیان فرمایا ایک مومن کے قتل پر اگر پورے دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب دے گا۔ تو ایک مومن کے اوپر لعنت بھیجنے کا گناہ گویا کہ ایک مومن کو قتل کرنے کی طریقے سے، اسی لیے کسی بھی زندہ حتیٰ کی ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر بھی لعنت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک عورت ایک سواری کے اوپر تھی، راستہ تھوڑا سا تنگ تھا، جہاں جانتے ہیں وہاں پر سواری اٹی، رکی، اس نے جھڑکا، 1 بار 2 بار، تیسری بار کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جب اس نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو لعنت بھیج رہی ہے؟
بلکہ آپ نے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کے دوسرے جانور پر رکھو، اور میرے ساتھ کوئی ایسی اونٹنی چلنی نہیں چاہیے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہو۔ تو لعنت بھیجنا ساتھیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، تو اس لعنت خود ہی پلٹ کر کے آتی ہے۔ ساتھیوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور سوچنے کی بات ہے، پرہیز کرنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، کوئی اپنے بچوں بہت کوشش کرتے ہیں، نیک کام سب، لیکن بہت ہی پریشانی کے شکار رہتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی لفظ لعنت ہی کی وجہ ہے کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے ابو دردہ کی روایت ہے اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، وہ انسان ہے، حیوان ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو یہ لعنت سب سے پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ نیچے آتی ہے، زمین کے دروازے بند رہتے ہیں، پھر دائیں بائیں جانا چاہتی ہے اور جس کے اوپر جس چیز پر لعنت بھیجی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا، وہ چیز لعنت کی مستحق ٹھہری، تب تو ٹھیک ہے، وہ اس پر پڑ گئی، اور اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہوتی ہے تو لعنت اسی کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے لعنت بھیجی ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ پھر اللہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب، جس کی طرف مجھے بھیجا گیا تھا وہ تو لعنت کا حقدار ہے ہی نہیں، اس کی مقدر میں تو آپ نے اپنی رحمتیں اور نعمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جس کی زبان سے تو نکلی ہے اسی کی طرف واپس پلٹ جا، تو وہ لعنت اس کے پاس واپس چلی آتی ہے۔ تو لعنت ایسی بری چیز ہے ساتھیوں شریعت کی نظر میں جو کسی بھی طریقے سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، جیسے ابلیس ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی ہے اور وہ ایسا ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، خاص کر کے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے، کوئی بعید ہے؟ یہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء ہمیشہ، بلکہ ساتھیوں مجھے یاد ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک نصرانی شاعر کا ذکر کیا ہے اور کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں اور برائیاں بیان کیا کرتا تھا اپنے شعر میں، اور آخر میں کہا علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا، اگر وہ حالت کفر پر مرا ہے تب اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی دعا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، شرابی پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن ایک آدمی کو ہم جھوٹ بولتے دیکھیں، شراب پیتے دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ بہت سے جھوٹے اور بہت سے شرابی عمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تیسرا گناہ آج جسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے وہ ہے دھوکہ دینا اور عہد کو توڑنا۔ دھوکہ دینا ایک عام سا لفظ ہے، جانتے ہیں، عہد کو توڑنا یہ بھی ایک عام، بظاہر دو ہیں لیکن تقریباً حقیقت میں کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ کسی مسلمان کا ساتھ دینے مشکل وقت میں، کسی مسلمان کی مدد کرنے، حق کاموں میں کسی کے ساتھ رہنے، اس کی بات ماننے کا انسان وعدہ کر لے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا مجھے آپ اپنے ساتھ
پائیں گے۔ لیکن آپ کی کوئی ذاتی مصلحت ہو گئی تو اس عہد کو توڑ دینا، یہ چیز شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ یہ عہد اور وعدے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے متعلق سوال کرے گا، ان سے متعلق سوال کرے گا۔ اور اس میں سب سے بری چیز وہ کیا ہے کہ انسان حاکم وقت سے اس کی حکومت کو مان لے اور بیعت کر لے، اور پھر وقت پڑنے پر اس کے خلاف بغاوت کر جائے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عہد کو پورا کرنے اور جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا اور اس کے ساتھ عہد کر کے کسی بات کا توڑ دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یہ گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اسی لیے علماء اس سلسلے میں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھتے رہے، بلکہ بسا اوقات مسلمان جیتی جنگ کو ہار گئے ہیں لیکن وعدہ خلافی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شاید ایک صحابی ابو برزہ ہیں، وہ کسی جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی فوج کے ساتھ تھے، 1 مہینے کا آپس میں کی صلح تھی۔ کتنی صلح تھی؟ 1 مہینے کی صلح تھی۔ مہینہ آج پورا ہونے والا تھا، کل نیا مہینہ شروع ہونے والا تھا، تو قائد نے اور فوج کے امیر نے اپنی فوجوں کو بارڈر پر لگانا شروع کیا، تیاری شروع کر دی۔ کیوں؟ تاکہ جیسے ہی تاریخ گزرے ان کے اوپر اچانک ہم حملہ کر دیں اور وہ دھوکے میں رہیں۔ جب وہ لوگ تیار ہوئے، وہ صحابی جن کا نام شاید ابو برزہ ہے اگر مجھ سے بھول نہیں، تو وہ سیدھے کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، ہمارے عہد کے خلاف ہے، ہم نے اللہ کا نام لے کر کے عہد کیا ہے، یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے، اور مسلمان فوج واپس آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے والے کا حشر میں جو انجام کرے گا وہ نہایت ہی عبرتناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر غادر جو دھوکہ دینے والا ہوگا، عہد کو توڑنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کے پیچھے ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا، اور جتنا بڑا دھوکہ ہوگا اتنا ہی جھنڈا وہ لمبا ہوگا، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوگا اس شخص نے فلاں شخص کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے اور بے وفائی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر میں بیان فرمایا جو امیر ہے، جو امام ہے، جو وزیر ہے، لوگوں کو وعدہ دے دے کر کے اوٹے لیا ہے، اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنتے آئے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ حقیقی منافق جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ حقیقی اور خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے جس کے اندر ایک خصلت پائی گئی وہ ایک منافق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اس میں آپ نے ایک چیز یہی بیان فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ خلاصہ یہ ساتھیوں کہ عہد کو پورا کرنا یہ واجب
اور عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس قسم کے ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔